آدمی آیا ایک عارف کے ہاں، چونکہ مجھے عارف کا نام معلوم ہے، وقت نہیں ہے اب اس میں بحث ہو جائے گی، تو اس کے ہاں وہ آیا، ایک آدمی آیا، اس نے اس کو کہا مجھے آپ سورہ رحمان کا اجازت دے کر عامل بننے کی تربیت ادا کرے، یعنی کہ میں سورہ رحمان کا عامل بننا چاہتا ہوں۔ عامل ہوتا ہے نا، ہر ولی کے لیے وظیفہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھے نہیں میری بات، ہر ولی کا ایک ہر نبی کا بھی وظیفہ ہوتا ہے، ذکر وظیفہ، ایک وظیفہ ہو گیا فرض، ایک وظیفہ ذکر جس سے وہ اپنے یار کو یاد کرے، اور کبھی آپ پوچھ لینا جو بھی آپ کے اجلا اولیاء ہے نا آپ کے ذہنوں میں نے اس پر بڑی تحقیق کی، اور اگر میں اس پر کتاب لکھوں اور آپ کو بولوں، ایسے سینکڑوں اولیاء ہے جن کو میں جانتا ہوں نا نام سے، لیکن مجھے معلوم ہے کس کا کیا وظیفہ ہے۔ یہ شکرانی نعمت کے طور میں کہتا ہوں، اور ہر نبی کا بھی الگ الگ وظیفہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ تو وہ جب آیا اس کو کہا میں اپنا وظیفہ سورہ رحمان بنانا چاہتا ہوں اور آپ عامل ہے، اس کی مجھے اجازت دے دیجئے۔ وہ ایک دن آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، 4-5 بار آیا۔ وہ عارف اٹھا، اس آدمی کو کہا کہ دیکھو میں تو عامل نہیں ہوں سورہ رحمان کا، اگر آپ اب بننا ہی چاہتے ہو تو میں آپ کو ایک آدمی کا ایڈریس دیتا ہوں، آپ اس سے ملیے۔ کیا سمک تمسی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا وہ کہاں ملے گا؟ کہا آپ جانا فلاں بازار میں، ہر روز وہ کوئلہ بیچنے کے لیے ہر ہفتے آتا ہے، اس ہفتے میں وہ آئے گا جمعرات کے دن کوئلہ بیچنے کے لیے، وہی اس کا روزگار ہے، اسی سے وہ اپنا عیال وغیرہ سنبھالتا ہے۔ تو اس نے کہا اس سے ملنا، اس کے پیچھے جانا، جب وہ عبادت میں رہے گا تو اس کو بولنا، وہ آپ کو اجازت دے گا، وہی عامل ہے۔ مختصر بتا رہا ہوں، اپنا کوئلہ لے کے آیا، بیچنے کی کوشش کی، دن بھر وہیں رہا، اس کا کوئلہ کسی نے نہیں خریدا۔ شام میں کوئی آیا، وہ بھی اس کے مذہب کا نہیں تھا، تو اس نے کہا بیچنے ہیں؟ اس نے کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا میرے گھر پہنچانے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے پہنچا دوں گا۔ وہ گھر پہنچایا، مکان کے اوپر رکھوایا، کہا اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو آنا تو اس کے پیسے دوں گا۔ وہ نکل گیا، کچھ نہیں کہا اس کو، نکل گیا وہاں سے، منتیں سماجتی نہیں کی، نکل گیا۔ گھر پہنچا، گھر جو ہی وہ وہ اس کے پیچھا کرتا رہا۔ گھر جب وہ پہنچا، اس کی بیوی باہر آئی تو پوچھا بچے بھوکے ہیں، لائے ہو کچھ کھلانے کے لیے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کوئلہ کہاں رکھے؟ کہا ایسا مسئلہ ہوا۔ تو بیوی نے بڑے بڑے بھلے الفاظ کہے، بہت برا سنایا، تو اس کو بھی جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وضو کر لیا، بیٹھا، پوری رات وہ وظیفے میں رہا۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو اس نے کھڑا ہو کے قیام کیا نا، سمجھ گئے میری بات، اور پھر سورہ رحمان پڑھنے لگا۔ وہ آدمی دیکھ رہا، تو جب وہ اس آیت پہ پہنچا، الرحمن علم خلق الانسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، جب وہ اس آیت پہ پہنچا تو اس نے دیکھا ایسی کیفیت طاری ہوئی، سارے آسمان کے ستارے، سیارے اور سارے یہ شجر و حجر جو ہے وہ سجدے میں گر گئے۔ سبحان اللہ، وہ حیران ہو گیا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ آسمان کے تارے سجدے میں کیسے؟ اس نے آنکھوں کو یوں ٹٹولا، دیکھا تو اس نے دیکھا سب کچھ اپنی جگہ ہے۔ تو واپس جب وہ صبح لوٹا اس عارف سے ملنے کے لیے، کہا حضرت میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ جب اس آیت پہ پہنچا تو ایسا منظر ہوا۔ کہا آپ کو چاہیے اب اجازت؟ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا جناب اگر وہ میرے پاس سورہ رحمان ہوتا تو میں پہلے اپنی کوئلہ ہی بھجوا دیتا۔ سمجھ گئے میرے؟ پھر اس آدمی کی کیا مجال تھی یہاں سے میرے گھر، اپنے گھر مجھے کوئلہ لے کے لے لیتا، میں پھر کو اس کو چھوڑتا، سیدھا سورہ رحمان پڑھ کے سنہن پہ بڑھسی کے رہتے۔ کہا پھر میں بیوی کی وہ تانی سنتا، میں اس کو اسی وقت چھوڑتا نہیں، بیوی کو لاتا۔ تو اس نے کہا یہ جو وہ انسان ہے اس نے رحمان کے سوا دل خالی کر لیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟